نام ہے عبداللہ ابن شداد، یہ نام یاد کر لیجیے عبداللہ ابن۔ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو ذکر علی بڑے اچھے انداز میں مل گیا۔ مجلسیں ہیں الحمدللہ، کراچی شہر میں امام باڑے وافر مقدار میں ہیں، اچھے پڑھنے والے اردو زبان کے جتنے اس شہر میں پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ہر بڑا نوخان اس شہر کا، ہر بڑا شاعر اس شہر کا، ہر بڑا قصیدہ خان، منقبت خان، سارے یہاں ملیں گے آپ کو۔ تو جتنی وافر مقدار میں ہمیں عزاداری ملی، ذکر علی ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اس ذکر کی قدر نہیں کی۔ جب کوئی چیز کثرت سے مل جائے نا، انسان پھر اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ نعمت سے دور ہوئے، فضائل بہت ہو گئے، خیبر و خندق بہت ہو گیا، علی علی بہت ہو گیا، کوئی کام کی بات کرو اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی، بدتمیزی شروع ہو گئی، گستاخی شروع ہو گئی، ذکر علی کی شان میں بدتمیزی۔ کیوں؟ کیونکہ قدر ہی نہیں ہے ذکر علی ہے کیا۔ علی کی ذکر کی عظمت کا احساس ہی عبداللہ ابن شداد کو احساس تھا۔ اس دور میں جس دور میں علی کے ذکر پہ پابندی ہے، اس دور میں جس دور میں علی کے ذکر کرنے والے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، اس دور میں جس دور میں بسر ابن ارتات، یہ ملعون وہ شخص تھا جس نے علی والوں کے گاؤں جلا دیے، یعنی گاؤں کا یہ احاطہ کرتا تھا ملعون شخص ولد الحرام، اور چاروں طرف سے لکڑیاں، ایندھن، آگ لگا کے گاؤں میں بھی آگ پھینکواتا تھا تاکہ کوئی زندہ نہ بچے، مرد و زن بچے سب جل کے راکھ ہو جائیں۔ جرم کیا ہے؟ علی، ذکر علی، محبت سے علی۔ جرم کیا ہے؟ اس کا نام علی ہے۔ اس نے عبداللہ ابن عباس، عبیداللہ ابن عباس کے 2 ننھے بچوں کے گلے بھی کاٹ دیے کہ یہ علی والوں کے بچے ہیں۔ آخر میں یہ بسر ابن ارتات ملعون دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اپنی گندگی اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو کے مرا۔ ظاہر ہے جس نے علی کی دشمنی میں اس حد تک دشمنی کی ہو، اس کا انجام اس سے بدتر ہونا چاہیے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن شداد ایسے زمانے میں جہاں ذکر علی پہ پابندی ہے، عبداللہ ابن شداد نے عجیب جملہ کہا، اس ذکر کی عظمت کو سمجھیے۔ کہا کاش کاش کاش، اس کاش پہ میں قربان، کہا کاش اذان فجر سے لے کر، نام محفوظ کر لیے، عبداللہ ابن شداد مولا علی کے صحابی ہیں، کاش اذان فجر سے اذان مغرب تک مجھے صرف علی علی کرنے دیا جائے، اس کے بعد میری گردن کاٹ دی جائے، مجھے منظور ہے۔ اسے احساس ہے کہ علی علی کم نعمت، کوئی چھوٹی نعمت۔ ہم لوگوں نے مولوی ہمیں ایسے ملے، فارغ مولوی، جن کو جو ہے ذکر علی کی عظمت کا احساس، فضائل بہت ہو گئے، یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں وہ سنایا جو ان کو وہ بھی ٹھیک سے سنانا نہیں آتا تھا، معذرت کے ساتھ۔ یعنی ہر چیز کا ایک فیلڈ کا متخصص ہوتا ہے، ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ فقہی مسائل بیان کیے، وہ غلط، وہ انہیں نہیں آتے تھے۔ درس اخلاق دیا، اخلاق کی موصوف نے خود ایک کتاب نہیں پڑھی، وہ دینے لگے، وہ خراب کیا۔ تم علی علی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ہٹانا چاہ رہے تھے، جو لے کر آئے بدلے میں کم سے کم وہ تو ڈھنگ کا کرتے، وہی در اہل بیت سے لے کے دیتے تو میں چپ رہتا۔ تم نے تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں کیا، سوائے بدتمیزی کے، سوائے گستاخی کچھ نہیں۔ ممبر سے، یا آپ کے ممبر سے جملہ کہا گیا، آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیجئے۔ یہ ممبروں سے جملے کہے گئے، کیا یہ کسی ملعون نے کہا تھا، نعرہ حیدری از جسٹ لائک اے کلیپنگ، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا، ٹھیک۔ یہ کسی نے کہا تھا فضائل بہت ہو گئے، یہ بھی کسی نے کہا تھا خیبر و خندق بہت ہو گیا، یہ بھی کسی نے کہا تھا علم بہت ہو گئے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اندازہ ہی نہیں ان چیزوں کی عظمت کا۔ اگر اندازہ ہوتا کہ ہم کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں تو کبھی یہ بدتمیزی نہ کرتے۔ ذکر علی عبادت، نبی ایک کنیکشن پورا بنا کر گئے، یا علی ذکر کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت، اے علی تمہارا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ ساری زندگی نبی نے اس بات کو اسٹیبلش کیا، اس بات کو منوایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ جائیے پوچھئے، یہاں مسجد ہے نا، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کسی نمازی سے جو نکل رہا ہو گیٹ پہ کہیے، چھوڑو میاں نمازیں بہت ہو گئی، نمازیں کہہ دیجیے اس کے کان میں، دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے۔ یہیں جعفر تیار کر پڑھنا نہ ہو تو بتائیے گا، میاں نمازیں بہت ہو گئی، بہت پڑھ لی، کتنے سال، 50 سال پڑھ لی نا، بہت ہو گیا، چھوڑ دو نماز۔ وہ جو روزہ رکھ رہے 30-40 سال روزہ رکھا ہے، بہت رکھ لیے تو اللہ کو کیا ڈیمانڈ ہے تمہارے روزوں کی یار؟ اللہ تو نیتیں دیکھنے والا ہے، تم دل میں رکھو میں نے روزہ رکھنا، بس ٹھیک ہے چھوڑو، بہت ہو گئے روزے، 40 سال تم نے روزے رکھ لے، بہت ہو گئے۔ قرآن پڑھا، ہر سال ماہ رمضان میں پڑھتے ہو، بچپن سے بھی پڑھا، بہت ہو گیا، قرآن چھوڑ دو۔ اور بھی لوگ کرتے ہوں گے ویلفیئر کے کام، اچھے کام دنیا کے، ٹھیک ہے، سیلاب زدگان کی مدد بہت ہو گئی، کروڑوں لوگوں نے کر دی، سب رہنے تو چھوڑ دو بس۔ اب بھائی جب ہر جگہ ہے تو یہاں بھی ہے، کہیے نا بہت ہو گیا، آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سیلاب زدگان کی مدد خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں یہ کہنا بدتمیزی ہے کہ بہت ہو گیا۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، عبادت کے بارے میں یہ کہنا کہ بہت ہو گئی بدتمیزی ہے۔ روزہ تقویٰ ہے، قرب الہی کا باعث ہے، یہ کہنا کہ بہت ہو گیا بدتمیزی ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں بدتمیزی ہے۔ تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس طرح نماز کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے، روزے کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے، حج کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے، قرآن کی تلاوت کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے۔ ساری زندگی مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے
بار بار صحابہ کے کانوں میں یہ کہتے رہے یا علی ذکروں کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت. علی کا ذکر مذاق نہیں عبادت ہے. عبادت کے بارے میں جو کہے بہت ہو گیا وہ بدتمیز ہے, وہ گستاخ ہے. چونکہ دیکھیے حقیقت یہ ہے, کسی کو برا لگے اچھا لگے, کیونکہ میں تو مجلس پڑھ کے چلا جاتا ہوں, بعد میں واٹس ایپ پہ جو الگ سے مجھے میسیج آتے ہیں تو میں یہاں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو مجلس میں آتے نہیں, گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں بھی, وہ میسیج کرتے ہیں مجھے, اور میں ان کو جانتا بھی ہوں شکلن بھی اور اسمن بھی. میں پورے مجمع میں بھی ہوں, مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا, ان کا میسیج ضرور آئے گا. یہ جو آپ نے پڑھا یہ کیوں پڑھا, یہ آپ فلاں کی مخالفت کرتے. بھائی میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا, میں علی علی کر رہا ہوں اور ذکر علی کے مخالف کی مخالفت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جو مخالف ذکر علی ہے, جس نے یہ بدتمیزی کی کہ علی کا ذکر بہت ہو گیا, اس کا میں مخالف ہوں. اب چاہے وہ کوئی بھی ہو, میرا باپ کیوں نہ ہو, مخالف ہے تو مخالف ہوں. ہمیں تو در مصطفیٰ سے سبق یہ ملا, تمہارا باپ بھی اگر علی والا نہ ہو اس سے محبت کرنا پھر جائز نہیں, اور اگر تمہارے باپ کا قاتل علی والا ہو تو اس سے محبت کرو کیونکہ وہ علی والا ہے. تو حدیث رسول ہے, معانی الاخبار شیخ صدوق میں موجود ہے. ہمیں تو درس یہ ملا ہے. جب درس یہ ملا ہے تو صرف نعرے لگانے کی حد تک اور باتیں کرنے کی حد تک ہے. یہ کراچی دنیا کا منفرد شہر ہے جس میں نے کچھ عجیب چیزیں دیکھی. اس میں سے ایک عجیب چیز یہ ہے, جتنے لوگ ہیں نا کراچی میں مولائی, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں, اور ہر بندہ سمجھوتا کر رہا ہے. واللہ العلی العظیم, ممبر سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, یعنی جس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عقیدے پہ سرکار کوئی سمجھوتا نہیں, اسی کے جب حال احوال دیکھے تو عجیب و غریب تھے. منہ سے کہہ دینا کہ عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں الگ ہے, عملاً کر کے دکھانا مشکل کام. جب مان لیا کہ مجلس کی زینت ذکر علی ہے اور نبی حکم دے رہے ہیں کہ کرو ذکر علی کرو, اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ ذکر علی نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ذکر علی کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے وہ یہ سمجھتے شاید جس طرح بعض لوگ دیگر لوگوں کے فضائل ہیں ویسے علی کے بھی فضائل ہیں. ان کو کیا معلوم حقیقت کیا ہے ذکر علی کی. جس شخص نے یہ جملہ کہا کہ خیبر بہت ہو گیا یا خندق بہت ہو گیا, وہ فقط دیکھ رہا ہے کہ خیبر ایک جنگ ہے اور یہ جنگ کیوں بار بار پڑی جائے, وہ فقط یہ دیکھ رہا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اگر اس جنگ کو نکال دیا جائے عالم اسلام کی تاریخ میں سے, خندق کو نکال دیا جائے عالم اسلام کی تاریخ میں سے, تو کل کفر کے مقابلے پہ جانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. جب کل کفر کے مقابلے پہ کوئی جائے گا نہیں تو کل ایمان. وہ ان ساری باتوں کو بھلا کے صرف یہ کہ بھائی ایک جنگ, ہم نے ایک جنگ پڑھی رستم اور سہراب کی جنگ, بچپن میں پڑھی تھی میں نے, اب تو میں بھول بھال گیا ہوں. لمبی چوڑی 500 صفحے کی جنگ تھی, فارسی زبان میں پڑھی رستم اور سہراب کی جنگ. اس کی پڑھتے پڑھتے آخر میں آنسو نکل آئے. ایک ہی دفعہ پڑھی, دوبارہ کبھی نہیں پڑھی. خیبر 500 دفعہ پڑھ چکا لیکن آج بھی مزہ آتا ہے. خندق سینکڑوں مرتبہ پڑھی لیکن آج بھی مزہ آتا ہے. آپ مجھ سے لا کر بھی دیں گے نا ابھی نئی ڈیلکس چھپی ہوئی کہ سرکاری رستم اور سہراب کی جنگ ہے, میں کہوں گا شکریہ, سائڈ پہ رکھ دوں گا, پڑھوں گا نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو علی کی جنگوں کو سلام اللہ علی الامیر دوسری جنگوں کی طرح دیکھے, دوسرے لوگوں کی طرح مولا کو سمجھے, وہ یہ بات کرے گا کہ جی بہت ہو گیا. لیکن جب آپ جائیں گے در معصوم پر, سلام اللہ علی المعصوم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے دین کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں ہوں جاہل ہوں, نادان ہوں, احمق ہوں, میں کہوں گا بہت ہو گیا بھائی, لوگوں کی تربیت کرو. تمہیں پتہ ہے جعفر چار میں لوگوں کے کتنے مسئلے میرے پاس آتے ہیں. یہ میرا مزاج ہے, اپنے مزاج کے مطابق دین کو سمجھانا شروع کروں گا. اچھا اس میں ہے تو مطلب نیت شاید کہیں کونے میں اچھی رہی ہوگی دور, کہ میں معاشرے کے مسئلے حل کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ وہ اچھائی ہے کہ جس کے پیچھے بہت بڑی برائی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لوگوں کے مسئلے حل کریں, مولانا صاحب آپ کوئی فقہی مسئلہ بتائیں, آپ کوئی ایسی کام کی بات کریں, یا بڑے لڑائی جھگڑے لوگوں میں صلح صفائیاں کروا دیں, آپ یہ کروا دیں, آپ وہ کروا دیں, ساری دنیا جہان کی باتیں. ذکر علی وہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ مظلومیت ہے ذکر امیر المومنین کی. اب مولوی کے پاس جائیں گے, وہ مولوی جو میں نے کہہ دیا آپ کے, میں بقول علامہ طالب جوہری صاحب کے, ہم حوضے کی دائی ہیں اور دائی سے پیٹ نہیں چھپتا ہے. تو کون سا مولوی کیا کر رہا ہے اور اس نے کتنی کتابیں پڑھی اور کیا جھگ مارتا رہا, وہ سب اچھے سے معلوم ہے. جتنے میں نے ممبر سے جملہ کہا, جتنے فارغ مولوی کراچی شہر میں دنیا میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ در معصوم پہ آگے پوچھئے کہ مولا یہ ہمارے ایک مولوی نے کہا تھا, خدا اسے ہدایت دے اگر وہ قابل ہدایت ہے, کہ خیبر و خندق بہت ہو گیا. مولا آپ بتا دیجئے جملہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. خطیبوں کی بات بھی چھوڑی, اسد علی شاکری جذبات میں کیا کچھ کہہ دے. جذبات ہیں, جذبات کا کیا بھروسہ, انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے, محبت نے بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ایموشنز, جذبات, احساسات سائڈ پہ, چلتے در معصوم پہ, جہاں بات جذبات پر نہیں ہو رہی حقیقت پر ہو رہی ہے. چلیے معصوم کی خدمت میں امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مولا یہ خیبر و خندق بہت ہو گیا، یہ غزوے بہت ہو گئے ہیں اور یہ جنگیں بہت ہو گئی ہیں، اور یہ موضوع ہے کوئی بھلا عشرے کا موضوع ہے؟ یہ بھی کوئی عشرے کا موضوع ہے؟ علی کی جنگیں کسی نے پڑھ دیا تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ کون سا موضوع ہے؟ خیبر بھی کوئی موضوع ہے، خندق بھی کوئی موضوع ہے؟ وہ انہوں نے جب اعتراض کیا تو ان لوگوں کا مقدر ایسے پھوٹا کہ ان کو عشرہ سننے کو ملا، سلام فرمان دے یہ موضوع رکھ لو اب تم۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے علی کی جنگوں پہ اعتراض کیا نتیجہ یہ نکلنا تھا، اس سے اچھا پھر موضوع ان کو نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ بتا دیجئے، خیبر و خندق بہت ہو گیا کہنا صحیح ہے؟ جا کے دیکھیے حدیث چیک کیجئے، طبرسی صاحب نے حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ انا یعنی بے شک ہم سب، نا آتا ہے متکلم مع الغیر کے لیے، انا بے شک، آپ لوگ تو آئے مباہلہ پڑھنے والے سننے والے، انفسنا انفسکم، نساءنا نساءکم، ابناءنا، یہ نا کیا ہے؟ متکلم مع الغیر۔ انا یعنی بے شک ہم سارے کے سارے، نعلم ہم سب سکھاتے ہیں، اولادنا اپنے سارے بچوں کو۔ یہ عربی ادب ہے، جمع اولاد جمع ہے، اضافہ ہے جمع کی طرف، جمع جب جمع کی طرف اضافہ ہو تو مفید عموم ہوتی ہے، یعنی ہم کسی بچے کو نہیں چھوڑتے، سب کو سکھاتے ہیں۔ انا بے شک ہم، نعلم پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں، اولادنا اپنے سارے بچوں کو۔ مولا آپ کیا پڑھاتے کیا سکھاتے؟ مغازی رسول اللہ، رسول کے غزوے خیبر خندق اپنے سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جملہ مکمل ہونے دیجئے۔ کما نعلم سور القرآن، ویسے پڑھاتے ہیں خیبر، ویسے سکھاتے ہیں خندق، جیسے قرآن کے سورے سکھاتے ہیں۔ دم ہے تو کہو قرآن بہت ہو گیا، نہیں کہہ سکتے، ویسے ہی یہ کہنا بھی غلط، خیبر بہت ہو گیا، خندق بہت ہو گیا۔ پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ یہ حدیث معصوم ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی شاعر نے شعر کا، شاعری میں تو ہوتا ہی مبالغہ ہے تو لہذا سائڈ پہ کر دو، خطیب تو خطابت میں دنیا کے جذبات سے کام لیتا ہے اسے بھی سائڈ پہ کر دو، نہ، یہ کلام معصوم ہے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ساری اولاد کو، یہ نہیں کہ بعض کو، ایک ایک بچے کو خیبر و خندق ویسے پڑھاتے ہیں جیسے سورہ واقعہ اور سورہ یاسین پڑھاتے ہیں، جیسے قرآن کے سورے پڑھاتے ہیں۔ تو جتنا قرآن محترم اتنا ہی خیبر و خندق کی جنگوں کا احترام ہے۔ اس میں فضائل علی، اس میں حقیقت دین مضمر ہے، اور جو اس ذکر سے پیچھے ہٹ جائے گا پھر وہ دن بدن نحوست کی طرف، بے بڑکتی کی طرف، سلب توفیق کی طرف آگے بڑھے گا۔ مجلسوں سے رونق، چہروں سے رونق سلب ہو جاتی ہے۔ علی والوں کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، جو علی والا نہیں اس کے چہروں سے رونق اللہ اٹھا لیتا ہے۔ نبی نے بھی زینت اور رونق انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جو ذکر علی سنتے ہیں۔ ذکر علی ہے تو حیات ہے، ذکر علی ہے شفا ہے، ذکر علی ہے برکتیں ہیں، ذکر علی ہے رحمتیں ہیں، ذکر علی ہے تو مشکلات کا حل ہے۔